السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو الحمدللہ پچھلے سبق میں ہم مقدمۃ الجزریہ باب وقف پڑھ رہے تھے، اور جس میں ہم نے تقریباً باب الاوقاف مکمل پڑھا تھا۔ تو باب معرفت الوقوف، تو آج ہم پڑھیں گے باب معرفت المقطوع والموصول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آگے ابواب آ رہے ہیں ان کا تعلق وقف کے ساتھ ہی ہے۔ تو علم اوقاف وقف چونکہ تابع رسم الخط کے ہوتا ہے کہ وقف میں لفظ اسی طرح پڑھا جاتا ہے جس طرح لکھا ہوا ہو۔ اب اس کے لیے ہمیں علم رسم کا جاننا ضروری ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو لفظ جس کے اوپر ہم نے ٹھہرنا ہے، کیونکہ تجوید کی تعریف یہ ہے کہ وقف کی تعریف یہ ہے کہ کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس توڑ کر ٹھہرنا، متحرک کو ساکن، دو زبر کو الف اور گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا۔ اب ظاہر ہے جب غیر موصول ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں پہ لفظ جو ہے وہ آگے ملا ہوا ہے یا نہیں، کلمہ اخیر غیر موصول یعنی جو مقطوع غیر موصول کا مطلب ہے کہ ایسا لفظ جو ملا کر نہ لکھا گیا ہوا ہو۔ ملا کر لکھنے والے کو موصول کہتے ہیں، جو دو لفظ آپس میں مل کر لکھے ہوئے ہوں، جیسے فی ما اکٹھا ہو تو یہ موصول ہے، اگر فی علیحدہ ہو اور ما علیحدہ ہو تو یہ مقطوع ہے۔ تو ایک تو ہمیں اس لیے جاننا ضروری ہے مقطوع اور موصول، کہ ہمیں پہچان ہو سکے کہ یہ لفظ جو ہے یہ دو لفظ ہیں یا ایک ہی لفظ ہے۔ دو لفظ ہیں اگر ملا کر لکھے ہوئے تو ظاہر ہے کہ ہم پھر اس لفظ پہ ٹھہریں گے جو دوسرا ملا ہوا تو اس کے دوسری بات ہمیں یہ دیکھنا ہوگی، جو اس کے آگے باب آئے گا اس کے اندر ہے کہ بہت سی ایسی قرآن کریم میں ایسی آیات ہیں، ایسی تا ہیں، ان کو کہتے ہیں تائے تانیث، یعنی کچھ گول تا کی شکل میں ہوتی ہیں، کچھ لمبی تا کی شکل میں ہوتی ہیں۔ اب یاد رکھیے جو گول تا کی شکل میں ہوتی ہیں وہ اس میں مفرد کے آخر میں تانیث پر دلالت کرنے کے لیے ایک گول تا جو ہے وہ زائدہ ہوتی ہے، وہ ہمیشہ جب اس کا وقف کریں تو وہ ساکن ہا سے بدل جاتی ہے، اس میں مفرد کے آخر میں وہ لاحق ہوتی ہے۔ اور دوسری جو تا ہے جس کے متعلق ہمیں ضرورت ہے وہ فعل کی تائے تانیث، جیسے امبتت، وہ پہلی تو جو بیان کی ہے نا وہ اس میں مفرد کے آخر میں اور یہ فعل کے آخر میں ہے۔ اور دوسری ایک اور ہے جمع مؤنث سالم کی تا، جیسے والمسلمات، جو ہمیشہ لمبی تا کی شکل میں لکھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ پہچان کرنا ہوگی کہ بشکل گول تا کہاں پہ ہے اور لمبی کہاں پہ ہے، لیکن گول تا تو بہت ہیں، تو جو لمبی تا ہیں بشکل تا با تا، اس کو رسم اصطلاحی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آگے اس کا علیحدہ حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ نے اس کا علیحدہ باب باندھا ہے کہ وہ تا کہاں ہیں، کتنی تا ہیں، وہ ساری ہمیں وہ یاد کروائیں گے انشاءاللہ، بتائیں گے۔ تو ایک تو وہ لمبی تا، اس کے میں پھر آپ کو ذہن نشین کروا دوں کہ تائے تانیث سے مراد وہ تا ہے جو اس میں مفرد کے آخر میں تانیث پر دلالت کرنے کے لیے زائد لاحق ہو، جیسے الصلاۃ وغیرہ۔ لہذا اور دوسری فعل کی تائے تانیث جیسے امبتت، اور جمع مؤنث سالم کی تا جیسے والمسلماتی، جو ہمیشہ لمبی لکھی ہوگی۔ اس مفرد کی تائے تانیث کا قیاسی رسم تو یہ ہے کہ بشکل گول ہا لکھی جائے،
مگر کہیں کہیں قرآن میں لمبی تا لکھی ہوئی ہے، اس کو رسم اصطلاحی کہا جاتا ہے۔ وقف کی تعلیم میں اس تا کا حکم یہ ہے کہ اکثر قراتوں میں وقف تابع رسم الخط کے ہوتا ہے، تو جب شکل ہا ہو تو وہ وقف میں جو تا جو گول ہا کی شکل میں ہے وہ وقف میں ہا ساکنہ پڑی جائے گی، اور اگر وہ لمبی تا ہے تو وقف میں لمبی تا ہی پڑی جائے گی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ مقطوع اور موصول کی پہچان، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دو لفظ جو ہیں آپس میں جو اکٹھے لکھے ہوتے ہیں اس کو مقطوع کہتے ہیں، اور جو موصول کہتے ہیں، اور جو علیحدہ علیحدہ لکھے ہیں ان کو مقطوع کہتے ہیں۔ تو حضرت علامہ نے ہمیں ان تمام جو الفاظ ہیں، یہ جو الفاظ ہیں جو کم ہیں وہ ہمیں بتا دیے ہیں، اور جو زیادہ ہیں وہ بتا دیے ہیں کہ ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں وہ ایسے ہوں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں، آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے 4 اشعار۔ پہلے میں پڑھتا ہوں اور پھر اس کے بعد حاجی صاحب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، مقدمۃ الجزری کی عبارت سے شروع کرتے ہیں پہلے۔ تو میں اس کے بعد وہ آپ کو الفاظ بھی بتاؤں گا، وہ الفاظ کن آیات میں ہیں، کن صورتوں میں ہیں، ان کا آیت نمبر کیا ہے، یہ بھی بتاؤں گا۔ اور اگر ہو سکا میرے ذہن میں ہوا تو میں وہ تا کا وہ اس جو ابھی ہم الفاظ بتائیں گے وہ تھوڑا سا پڑھ کر بھی بتاؤں گا اگر میرے ذہن میں آ گیا تو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، باب معرفت المقطوع والموصول، مقطوع اور موصول کی پہچان کا بیان۔ وعرف لمقطوع وموصول وتا، وعرف لمقطوع وموصول وتا فی مصحف الامام فیما قد اتا۔ پھر سنیے، وعرف لمقطوع وموصول وتا فی مصحف الامام فیما قد اتا۔ حج صاحب پڑھیے ذرا یہ شعر۔ وعرف لمقطوع وموصول وتا فی مصحف الامام فیما قد اتا۔ پھر پڑھ لیجیے ایک دفعہ۔ وعرف لمقطوع وموصول وتا فی مصحف الامام فی مصحف الامام، ٹھیک ہے آپ صحیح پڑھ رہے ہیں، فی مصحف الامام فیما قد اتا۔ اچھا جی، فقطع بعشر کلمات اللہ، فقطع بعشر کلمات اللہ مع ملجأ ولا الہ الا۔ پھر دیکھیے، مع ملجأ ولا الہ الا۔ پھر سنیے، فقطع بعشر کلمات اللہ مع ملجأ ولا الہ الا۔ جی پڑھیے ذرا آپ۔ فقطع بعشر کلمات اللہ ما ملجأ ولا مع الہ ملجأ ولا الہ الا، ما ملجأ ولا ملجأ، مع ملجأ، قرآن کا لفظ اس ہے ملجأ، یہ الف کے اوپر حمزہ ڈالا ہوا نا، یہ الف جو ہے نا، الف کے بجائے حمزہ پڑھا جائے گا، مع ملجأ، ما ملجأ ولا الہ الا۔ وتعبدوا یاسین ثانیہ دلا، وتعبدوا یاسین ثانیہ دلا یشرکن تشرک یدخلن تعلو علا، یشرکن تشرک یدخلن تعلو علا۔ پڑھیے جی، وتعبدوا، وتعبدوا یاسین ثانی ہودلا یشرکنا تشرک یدخلن تعلو علا۔ پھر پڑھیے، وتعبدوا، وتعبدوا یاسین ثانی ہودلا جی یشرکنا تشرک یدخلن تعلو علا۔ اللہ یقولو،
لا اقول اما اللہ یقول لا اقول اما بالرعد والمفتوح سل وعما بالرعد والمفتوح سل وعما. پڑھیے جی. اللہ یقول لا اقول اما بالرعد والمفتوح سل واما. جی پھر پڑھ لیجیے. اللہ یقول لا اقول اما بالرعد والمفتوح سل واما. ترجمہ کرتے ہیں پہلے. واو میں نے اور آگے ہے اعرف وعرف اور پہچان تو اور پہچان کر تو پہچان لے جان تو پہچان تو لمقطوع جو کاٹ کر لکھے گئے ہیں حروف جو الفاظ کاٹ کر لکھے گئے ہیں ان کو ہم کہیں گے مقطوع. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کاٹ کر لکھے گئے ہیں. وعرف لمقطوع اور جان تو مقطوع کو یعنی جو کاٹ کر لکھے گئے ہیں. جیسے فی علیحدہ ہو اور ما علیحدہ ہو تو یہ دو علیحدہ علیحدہ ہیں. اور اگر فی ما کو اکٹھا لکھا جائے تو یہ موصول ہیں. تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ مقطوع کہاں ہے اور موصول کہاں ہے. فی ما اکٹھے کہاں ہیں, فی علیحدہ ما علیحدہ کہاں ہیں. ان لا اللہ اکٹھے کہاں ہیں اور ان اور لا علیحدہ علیحدہ کہاں ہیں. تو یہ مقطوع اور موصول ہو گئے. اور ارشاد فرمایا پہچان تو مقطوع اور موصول کو. ایک تو یہ ہو گیا جس کا یہ باب ہے. اور جو آگے باب آ رہا ہے اور وہ ہے اور تائے تانیس کو اور تائے تانیس کو فی مصحف الامام فی ما قد اتا. مصحف عثمانی میں جیسا کہ بڑی تحقیق کے ساتھ آیا ہے. ایسا بھی پڑھیے ترجمہ نیچے سے لائن اپنی. اور پہچان تو مقطوع اور موصول اور تائے تانیث کو مصحف عثمانی میں جیسا کہ بتحقیق آیا ہے. اب یہ مصحف عثمانی کے متعلق میں کچھ وضاحت کر دوں, بہت سے برکت بھی ہوگی. فی مصحف الامام اس سے مراد مصاحف عثمانیہ ہے, یعنی وہ مصاحف جو امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے جمع کیے گئے اور لکھے گئے. لہذا سمجھنا چاہیے کہ مصحف الامام مصحف عثمانی کے ہم معنی ہیں. مصحف الامام کہہ لیں یا مصحف عثمانی کہہ لیں. اس نام کی وجہ بعض روایات میں آئی ہے کہ حضرت موصوف رضی اللہ تعالی عنہ کن کو, یعنی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بعض کلمات قرآنیہ میں مسلمانوں کے اختلاف کی خبر پہنچی. چونکہ قرآن کریم کی تعلیم میں اس وقت جو اعتماد تھا زبانی اور حفظ پر وہی یاد تھا. ایک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کو جو آپ کا مصحف خاص تھا, وہ آج بھی ریاض الجنہ کے اندر وہ جو استوانہ مصحف ہے, جو پہلی 3 لائنیں ہیں نا, پہلی قبلہ کی طرف پہلی 3 لائنیں, ان میں ایک مصحف استوانہ مصحف بھی ہے. تو وہاں پر ایک صندوق ہوتا تھا, تو اس کے اندر جو بھی آیات آتی تھیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو لکھوا کر وہ کچھ کھالوں کے اوپر, کچھ اسی طرح درختوں کی چھالوں کے اوپر لکھ کر وہ وہاں پر مکمل تھے, تو لکھے ہوئے تھے. تو ایک ہی تھا وہ, یعنی جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جو مصحف تھا وہ ایک ہی تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر پہنچی تو اس وقت سے پہلے کسی کے پاس تحریری طور پہ قرآن پاک نہیں تھا, بلکہ سب کو حفظ یاد تھا, زبانی یاد تھا. قرآن صرف ایک ہی مرسوم تھا جو لکھا ہوا تھا اور مدینہ منورہ میں تھا.
اب ضرورت پڑی کہ قرآن کریم کی نقلیں کروا کر مرکزی شہروں میں بھیجی جائیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضوان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجتمعوا فاکتبوا للناس اماما، اے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہو جاؤ اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن لکھو۔ تو پھر صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت، جس میں جلیل القدر صحابہ کرام تھے جو حفاظ تھے، ان کو جمع کیا، اور جس کو جو یاد تھا اس کے ساتھ ایک جس نے بتانا تھا کہ مجھے یہ سورہ فاتحہ یاد ہے، مجھے یہ سورہ محمد یاد ہے، تو ساتھ ان کے لیے دو گواہ بھی لانا ضروری تھا۔ تو بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کی نقلیں احتیاط کے ساتھ تیار ہوئیں، جو ہر قسم کے لحن، سہو اور نسیان سے پاک تھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے ان کا نام مصحف تجوید ہوا، جن کی جگہ مصاحف آتی ہے۔ میں نے تجویدی گائیڈ آپ کو پڑھا رہا تھا تو اس وقت آپ کو اس کی نقل بھی ایک دکھائی تھی، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ پھر وہ اس کے اندر آ جائیں، مصحف عثمانی کے اس بیان کے اندر وہ نقل میں نے آپ کو بھیجی تھی۔ تو آپ سب کو اگر دیکھنا چاہیں تو وہ تجویدی گائیڈ میں جہاں پر یہ بیان ہوا ہے تو اس میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ، لیکن اس میں بھی ہم رکھوا دیں گے انشاءاللہ۔ تو اکثر علماء متفق ہیں کہ نقلیں کم از کم 4 ہوئی تھیں اور زیادہ سے زیادہ 8 تھیں۔ اب جو 4 تھیں اس کی تفصیل اس طرح تھی، ایک مدینہ شریف میں رکھی گئی، دوسری شام کے دارالسلطنت دمشق بھیجی گئی، تیسری کوفہ اور چوتھی بصرہ روانہ کی گئی، اور 5ویں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی تلاوت میں آئی۔ جب آپ شہید ہوئے تو آپ کے اس نسخے کو آپ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اس نسخے کے اوپر وہ خون کا نشان بھی آپ کا لگا، وہ یہ لفظ تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ یہ 5 نقلیں کرائی گئی، 4 وہی جن کا اوپر ذکر ہوا ہے، اور 5ویں نقل مکہ بھیجی گئی۔ بعض کی رائے میں 6 تھیں، 5ویں وہی، اور اس میں مکہ بھی جمع ہو گیا، اور 6ٹی میں یہ ہے کہ وہ نقل بحرین روانہ کر دی گئی۔ کچھ حضرات نے تعداد 7 بتائی، 6 تو وہی تفصیل ہے جو بھی میں نے اوپر عرض کی، اور 7ویں جو تھی وہ یمن میں بھیجی گئی، اور 8ویں کے متعلق یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے پاس تھی۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ مدینہ میں 2 نسخے تھے، ایک عامت المسلمین کے لیے جو مسجد نبوی میں تھا، اور ایک دوسرا جو امیر المومنین نے اپنے لیے مخصوص فرمایا تھا۔ چنانچہ علامہ لوسی نے تفسیر روح البیان معانی میں اس مسئلے پر مفصل بحث کی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ حکمت الہی کے مطابق آغاز نبوت میں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ امی کہتے ہیں جس نے دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات سے زیادہ خود، دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ اسلام کا چرچا ہوا، شکوک کے بادل چھٹ گئے، تو آپ امی نہیں رہے بلکہ لکھائی کے اصول سے بھی حضور خوب واقف ہو چکے تھے۔ ان روایات سے اس نتیجہ پر پہنچ جانا آسان ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کی رسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس کا ثبوت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، یعنی قرآن کی تمام کتابت عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کے مشورہ اور تعلیم سے مکمل ہو چکی تھی۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ جب بھی کوئی آیت سورت نازل ہوتی تھی، حضور سنتے تھے، صحابہ یاد کرتے تھے، اور حضور کسی کو لکھنے والے سے لکھوا کر اس کو پھر محفوظ فرما دیتے تھے۔ ان روایات پر کلام کیا جائے تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا رسم کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ہے۔
اب مطلب صرف یہ ہے کہ یہ رسم صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اصطلاح ہے، چونکہ اس کی داغ بیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پڑ چکی تھی، لہذا ما بعد کے ہر دور میں یہی رسم قرآنی مقرر ہو گیا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس رسم کی اتباع پر برابر جاری رکھا، اور آج تک وہی اتباع ہے۔ جو اس وقت کلمات ملا کر لکھے تھے آج وہ ملا کر ہیں، جو اس وقت جدا جدا تھے مقطوع تھے آج وہ مقطوع ہیں، جو اس وقت لمبی تا لکھی گئی تھیں آج بھی وہ لمبی ہیں، اور جو اس وقت گول تھیں آج بھی وہ گول ہیں۔ تو آئیے اب ہم اس گفتگو کے بعد آگے چلتے ہیں۔ تو دیکھیے وعرف لمقطوع و موصول و تا، ایسا پڑھیے ذرا۔ وعرف لمقطوع وموصول وتا جی في مصحف الإمام فيما قد أتى، جی اس کا ذرا نیچے والا ترجمہ پڑھیے۔ اور پہچان تو مقطوع اور موصول اور تائے تانیث کو مصحف عثمانی میں جیسا کہ بتحقیق آیا ہے۔ جی یہ یہاں تک تو تشریح ہو گئی۔ اب ہم اگلے لفظ میں اگلے شعر میں چلتے ہیں، اس کو پھر اس کا لفظی ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ اور پہچان تو ہر وہ لفظ جو کاٹ کر لکھا گیا ہے، اور ہر وہ لفظ جو ملا کر لکھا گیا ہے، اور ہر وہ تائے تانیث کہ جو مصحف عثمانی میں لمبی تا کے ساتھ آئی ہے، تو جیسا کہ تحقیق مصحف عثمانی میں آیا ہے۔ اب آئیے فقطع بعشر کلمات اللہ، اب شروع ہو گئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کاٹ کر لکھو 10 لفظوں کو قرآن کریم میں، یعنی 10 لفظ جو ہیں وہ مقطوع ہیں، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سارے موصول ہیں۔ موصول تو بہت ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ابھی بتا رہے ہیں 10 کلمات کو یاد کرو، فقطع پس قطع کر کر لکھو، جدا کر کے لکھو، فقطع۔ عشر کہتے ہیں 10 کو، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عشر کہتے ہیں 10 کو۔ تو با کا معنی ہے 7، پس یہاں پہ معنی آئے گا با کا میم، پس علیحدہ کر کے قطع کر کے لکھ 10 کلمات کو، یا آگے لفظ کلمات آ گیا، کلمہ کی جمع ہے، 10 کلموں میں قطع کر کے لکھو، کس کو؟ ان کو لا سے، ان کو لا کے ساتھ، کہاں؟ پہلا انہوں نے بتایا ہے مل جا۔ اب میں وہ آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ 10 کلمات کون ہیں۔ پہلے میں یہاں آپ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اچھا پڑھیے ذرا یہ فقطع بعشر۔ جی فقطع بعشر کلمات اللہ ملجا ولا الہ الا، جی فرماتے ہیں بس قطع کر کے لکھ 10 کلمات میں ان کو لا سے۔ پہلا ہے اللہ ملجا، سورہ توبہ رکوع نمبر 14، سورہ توبہ رکوع نمبر 14، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، یہ ہے پہلا، سمجھا گئی ہے جی؟ اللہ مع ملجا، جو ملجا کے ساتھ ہے، اور دوسرا اللہ جو ولا الہ الا کے ساتھ ہے، ولا الہ الا ہو سورہ ہود میں ہے، اللہ الہ الا ہو سورہ ہود میں ہے، اللہ الہ الا ہو، اور ایک اور ہے اللہ الہ الا انت سبحانک، یہ آگے چل کے بتائیں گے۔ یہ جو ہے نا اللہ الہ الا انت سبحانک، اس کے اندر اختلاف ہے کہ یہ علیحدہ ہے یا اکٹھا ہے۔
یہ دونوں طرح اس کے اندر یہ مختلفی ہے، تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، آگے بات میں جا کے آ جائے گی۔ تو ارشاد فرما رہے ہیں پہلا ہے اللہ جو ملجا کے ساتھ ہے، اور یہ کہاں پہ ہے؟ یہ ہے یہ ہے سورہ ہود کے سورہ توبہ کے اندر، یہ سورہ توبہ کے اندر ہے، اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، اور دوسرا ہے اللہ الہ الا ولا الہ الا، اچھا اللہ الہ الا ہو، یہ سورہ ہود کے اندر ہے، اور تیسرا ہے اللہ تعبد الشیطان، اللہ تعبد سورہ یاسین میں اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اچھا چوتھا ہے اللہ سورہ ہود کے اندر دوسرے سورہ ہود کے اندر رکوع نمبر 3 کے اندر ہے یہ تیسرا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعبد الشیطان آ گیا دوسرا، اور تیسرا آ گیا اللہ الہ، تیسرا تھا اللہ تعبد الشیطان، اور چوتھا ہے اللہ تعبدو سورہ ہود میں، اللہ تعبدو سورہ ہود میں، اور پانچویں ہے اللہ یشرکنا کے ساتھ، پانچویں ہے اللہ یشرکنا کے ساتھ، اللہ یشرکنا یہ ہے سورہ ممتحنہ میں، اور چھٹا ہے اللہ یشرکنا اللہ یدخلن، اللہ یدخلن، اور چھٹا ہے یہ کتنا ہو گیا؟ اچھا پھر کہا ان کو اللہ یشرکنا میں، اللہ تشرک میں، اللہ یدخلن میں، اللہ تعالو علی میں۔ اب پچھلے شعر سے ہم دوبارہ ذرا ان کو گن لیں۔ پہلا انہوں نے فرمایا ہے دوسرے شعر کے اندر اللہ ملجا کے ساتھ، دوسرا فرمایا ہے اللہ الہ الا کے ساتھ جو سورہ ہود میں ہے، تیسرا فرمایا اللہ تعبد الشیطان جو سورہ یاسین میں ہے، اور چوتھا فرمایا اللہ تعبدو سورہ ہود کے اندر، سورہ ہود میں ہے رکوع نمبر 3، اور پانچواں فرمایا اللہ یشرکنا سورہ ممتحنہ میں، اور چھٹا فرمایا لا تشرک سورہ حج میں، اور ساتواں فرمایا اللہ یدخلنہا، اور آٹھواں فرمایا اللہ تعالو علی۔ اب یہ کہاں کہاں ہم ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں۔ جو پہلا ہے اللہ ملجا، یہ سورہ توبہ رکوع نمبر 14، دوسرا اللہ الہ ولا الہ الا، اللہ ولا الہ الا، یہ ہے سورہ ہود کے اندر۔ تیسرا ہے اللہ تعبد الشیطان سورہ یاسین کے اندر رکوع نمبر 4، اور اسی طرح ایک اور بھی ہے اللہ تعبدو، وہ سورہ ہود میں ہے رکوع نمبر 3 میں، اور اس کے بعد پانچواں ہے اللہ یشرکنا سورہ ممتحنہ کے اندر، چھٹا ہے اللہ نشرک ولا نشرک بہ شیئا سورہ حج کے اندر، ساتواں ہے اللہ یدخلنہا سورہ نون رکوع نمبر 1، اور آٹھواں ہے اللہ تعالو علی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین سورہ دخان رکوع نمبر 1۔ تو یہ 8 اس دوسرے شعر میں آ گئے، اور یہ 2 جو تھے وہ پہلے شعر میں آ گئے۔ یہ دیکھیے پہلے شعر میں تھا اللہ ملجا من اللہ، اور دوسرا جو ہے وہ ہے سورہ ہود کے اندر، وہ ہے لا الہ الا، اللہ الہ الا، اور ایک میں نے آپ کو یہاں بتایا ہے کہ وہ جو سورہ انبیاء کے اندر ہے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے اندر اختلاف ہے، وہ سورہ انبیاء میں ہے تو اس کو گنتی میں شامل نہیں کیا۔
اگر اس کو نکال دیں، کیونکہ وہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے یا ان یہ اکٹھا ہے، تو دونوں اس کی ملتے ہیں، تو اب یہ ہے کہ جو 10 باقی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے ہیں. میں ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ ارشاد فرمایا 10 الفاظ کو قطع کر کے لکھو. کہاں پر؟ فرما ان کو لا سے، جو ملجا کے ساتھ ہے، سورہ توبہ رکوع نمبر 14. دوسرا ولا الہ الا کے ساتھ، یہ سورہ ہود رکوع نمبر 2. اچھا، تیسرا ہے سورہ یاسین میں اللہ تعبدو کے ساتھ. چوتھا سورہ ہود کے رکوع نمبر 3 کے اندر. پانچواں اللہ یشرکنا، یہ ہے سورہ ممتحنہ رکوع نمبر 2. تیسرا ہے اللہ نشرک بی شیئا، یہ سورہ حج رکوع نمبر 2. اور اس کے بعد 7واں ہے اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، یہ ہے سورہ نون رکوع نمبر 1. اور 8واں ہے اللہ تعالوا علی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین، سورہ دخان رکوع نمبر 1. اب آئیے ہم تیسرے شعر میں چلتے ہیں. ہاں سب ذرا اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے. یہ اوپر سے شروع کرنا، پس قطع کر کے لکھ 10 کلمات میں. بس قطع کر کے لکھ 10 کلمات میں اللہ کو. نمبر 1 ملجا توبہ رکوع 14 کے ساتھ. نمبر 2 اور لا الہ الا ہود رکوع نمبر 2 اور انبیاء سورہ ہود 6 کے ساتھ. اور نمبر 3 اور لا تعبدو کے ساتھ یاسین میں جی رکوع نمبر 4 میں. نمبر 4 اور دوسرے لا تعبدو کے ساتھ سورہ ہود رکوع نمبر 3 میں. جی. نمبر 5 اور لا یشرک سورہ ممتحنہ. سورہ ممتحنہ رکوع نمبر 2 کے ساتھ. جی. اور نمبر 6 لا تشرک الحج رکوع نمبر 2 کے ساتھ. نمبر 7 اور لا یدخلنہ سورہ نون رکوع نمبر 1 کے ساتھ. نمبر 8 اور لا تعلو علی سورہ دخان. لفظ ہے لا تعلو علی اللہ. جی. لا تعلو علی اللہ جی. دخان رکوع نمبر 1 کے ساتھ. جی. اچھا جی، اب آئیے اس سے آگے. یہ آگے ہمارے پاس 8 ہم نے پڑھ لیے ہیں. اچھا یہ شعر پڑھیے ذرا. اللہ یقولوا لا اقول اما بالرعد والمفتوح سل واما. جی ترجمہ کرتے ہیں. ان اور کاٹ کر لکھو اللہ یقولو. اللہ یقولو کو کاٹ کر لکھو. اچھا یہ پچھلے شعر کے ساتھ ہے. یہ اللہ یقولو پچھلے شعر کے ساتھ ہے کہ اللہ یشرک نہ تشرک بھی اللہ یشرک نہ تشرک یدخلن تعلو علی اللہ یقول تعلو علی اللہ یقولو. پیچھے علی پیچھے رہ گیا ہے. کاٹ کر لکھو علی اللہ یقولو میں ان کو لا سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے اللہ اقولا کے ساتھ. لا اقولا سے پہلے ہے ان. اللہ اقولا. یہ 2 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 10 پورے ہو گئے نا. جی. اور لا یقولوا پہلے ہے نا اللہ یقولو علی اللہ الا الحق. اللہ یقولو علی اللہ الا الحق سورہ اعراف میں ہے. اور 10واں ہے حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، وہ بھی سورہ اعراف میں ہے. یعنی یہ دونوں سورہ اعراف میں ہیں. پھر دیکھیے یہ جو ابھی ہم نے اللہ یقولو کا علی پچھلے شعر میں یہاں پر معطوف ہے، تو وہاں ہے علی اللہ.
यकूलू, तो काट कर लिखो अला अल्लाह यकूलू में अन को ला से। फिर आगे इरशाद फरमाया और काट कर लिखो ला अकूला, कि यह है अल्लाह अकूला। तो ये 10 हो गए। तो नंबर 9 सूरह आराफ में है और वो उसका इस तरह बनता है अला अल्लाह यकूलू अलल्लाहि इल्लल हक। तो ये नंबर 9 हो गया। और नंबर 10 हुआ हकीकुन अला अल्लाह अकूल अलल्लाहि इल्लल हक। ये भी सूरह आराफ में है। अब मेरे ख्याल में ये 10 अल्फाज पूरे कुरान में हैं जो अल्लाह, जो नून को लाम के से अलहदा लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर कोई मसलन मैं किसी को कहूँ भी यहाँ पर वक्फ कर अला अन के ऊपर देखने के लिए, इसे कहते हैं वक्फे इख्तबारी। आपने पढ़ा हुआ था तजवीदी कायद में। जी। इम्तिहानन उस्ताद किसी को कहे कि यहाँ पे ठहरो, तो उस वक्त यहाँ पर अला अन वक्फ इख्तबारी यहाँ जायज है, क्योंकि उसने एक उस्ताद ने उसको हुक्म किया है अला अल्लाह यकूलू अला अन। अब दोबारा वो पढ़ेगा अला अल्लाह यकूलू, ठीक है ना। लेकिन अगर ये इकट्ठा लिखा होता तो फिर आप अन के ऊपर ठहर नहीं सकते थे। तो ये 10 अल्फाज हैं जो अन को ला से पूरे कुरान करीम में काट कर लिखे हुए हैं। और एक जो है उसके अंदर एक इख्तलाफ है, वो जो बड़ा मशहूर है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ सूरह ये अंबिया में ला इलाहा इल्ला अंत, उससे पहले है अल्लाह इलाहा इल्ला। हम तो यहीं से करते हैं ना, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इल्ला इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, लेकिन उससे पहला लफ्ज है अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका। इसीलिए वो कर लेते हैं ना, ये इसको अलहदा कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर इख्तलाफ है, ठीक है। तो अब ये 10वां था अल्लाह अक़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़। ये 10 यहां तक हो गए। अब आगे दूसरा लफ्ज आ रहा है। दूसरा लफ्ज है इन और मा। इन और मा, ये दूसरा लफ्ज है। ये अब आता है, इसको पहला लफ्ज है इसमें कि अन फरमाते हैं कता करके लिख इन को मा से, कता करके लिख इन को मा से। कहां पर है ये इनको मा, यानी इसको इम्मा को कता करके लिख सूरह राद में, साथ ही उन्होंने आगे फरमा दिया है। और ये लफ्ज किस तरह है, व इम्मा नुरियन्नका बाज़ल्लज़ी नइदुहुम औ नतवफ़्फ़यन्नका फ़इलैना युरजऊन। ये सूरह राद में है, इन्होंने खुद ही फरमा दिया है कि इम्मा को कता करके लिखो सूरह राद में। ऐसा पढ़िए जरा ये अल्लाह यकूलू ला अकूला इम्मा बिर्रअदी वल मफ्तूह सिल व अम्मा। हाँ, तर्जमा फरमाते हैं, ये आप नीचे वाला पढ़ लीजिए जरा। और ला यकूलू यानी सूरह एराफ रुकू नंबर 21 और नंबर 10, और ला अकूलू ये 10 पूरे हो गए ना, 10वां ये आ गया ना जी। ला अकूला सूरह आराफ रुकू नंबर 13 जी। एराफ रुकू नंबर 13 के साथ और कतआ करके लिख इम्मा को सूरह राद यानी रुकू नंबर 6 में, और अम्मा मफ्तू को हर जगह मिलाकर लिख। हाँ, किसको? अम्मा को। इम्मा को नहीं, इम्मा जो है ना उन्होंने बता दिया है कि सूरह राद में जो है ना वो व इन्नमा व इम्मा व इन अलहदा होगा, मा अलहदा होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी हैं लेकिन वो मिलाकर लिखे हुए हैं। मसलन इम्मा तखाफन्ना मिन कौमिन खियानतन सूरह अनफाल है, व इम्मा नुरियन्ना का सूरह यूनुस है, फ इम्मा तुरियन्ना सूरह मरियम है, फ इम्मा नुरियन्ना का सूरह गाफिर है, फ इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन सूरह बकरा है, फ इम्मा तस्क़फ़न्नहुम सूरह अनफाल है, फ इम्मा यअतियन्नकुम सूरह ताहा, फ इम्मा नज़हबन्ना सूरह ज़ुखरुफ,
या बनी आदम इम्मा यातियन्नकुम, तो ये काफी हैं, यानी उन्होंने जो अलहदा लिखना है वो एक बता दिया है, उसके अलावा बाकी जितने हैं वो सारे मिलाकर लिखने हैं, उसको नून अलहदा नहीं है, वो वहां नून नहीं होगा, वो अलिफ के बाद मीम मुशद्दद आ जाएगा। ठीक है जी। अब आगे उन्होंने कहा और मफ्तू वाला जहां भी हो ना, ये तो ना इम्मा अलिफ के नीचे जेर थी ना, तो जितने भी इम्मा हैं उनमें जो काट कर लिखना था वो बता दिया है सूरह राद में, और जो इसके अलावा हैं वो बाकी सारे जो हैं वो मिला के लिखे, उसमें नून मख्तू और मरसूम नहीं है। और ये तो इम्मा की बात थी, इन माँ की। अब अम्मा की बात थी, वो कहते हैं अम्मा जहां भी आए पूरे कुरान में ये नून के साथ नहीं होगा, ये मीम के साथ होगा। ऐसा बात मुश्किल तो नहीं अब समझने की? जी अब ये 3 लफ्ज हो गए ना। जी एक था पहले उन्होंने अन को ला से जुदा कर के लिखो 10 जगहों पर, ठीक है। जी एक दूसरे नंबर पे आ गया कि इन को माँ से एक जगह पर सूरह राद में ये मक्तू है, और अम्मा सारे ही जो हैं वो मौसूल हैं। ये कितने लफ्ज हो गए? 3 हो गए, अन, इम्मा और अम्मा। और अब चौथा आगे आ रहा है आइन के साथ अम्मा। बोलिए क्या है? अम्मा। अम्मा। अच्छा, जी अम्मा। व अम्मानुहु, अब आ गया जी, व अम्मानुहु, व अम्मानुहु क़ताउ, बोलिए जी व अम्मानुहु क़ताउ मिम्मा बिरू मिन वन्निसा। फिर सुनिए, ये व अम्मा इधर आएगा तो हम शेर अलग पहले पढ़ लेते हैं ना। नुहुक़ताउ मिम्मा बिरू मिन वन्निसा खुल्फुल मुनाफिकीन अम्मन अस्ससा। नुहुक़ताउ मिम्मा बिरू मिन वन्निसा खुल्फुल मुनाफिकीन अम्मन अस्ससा। नुहुक़ताउ मिम्मा बिरू मिन वन्निसा खुल्फुल मुनाफिकीन अम्मन अस्ससा। बोलिए जरा जी साहब। नुहुक़तउ मिम्मा बिरूमिन वन्निसा जी खुल्फुल मुनाफिकीन अम्मन अस्ससा। जी जी, समझा गई। अब तर्जमा कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा, ये हमने पहले पीछे कितने अल्फाज पढ़े हैं? एक तो हमने पूछा पढ़ा ना अन, दूसरा था इम, 2 हो गए, तीसरा था अम यानी जबर के साथ, चौथा था अम। अब ये हम ये चौथा पढ़ रहे हैं अम्मानुहु। कहते हैं अन को माँ से काट कर लिखो, कता करके लिखो अम्मानुहु को, यानी अम्मा अलहदा है, नुहु अलहदा है, कता करके लिखो। अच्छा, कहां पर? सूरह आराफ रुकू नंबर 21। ये हो गए कितने अल्फाज हो गए? 4 के 5 हुए हैं। फिर गिन लें जरा। अन हो गया 1, इन हो गया 2, अमन हो गया, अम्मा हो गया 3। ठीक है जी, 3 हो गए ना। तो अच्छा, चौथा ये उन्होंने बताया कि एक जगह इम्मा जो है सूरह राद में। अच्छा, इम्मा, हाँ नहीं, हाँ अम्मा, हाँ 3 हो गए। चौथा अब आ गया अम्मा, अम्मानुहु, ये चौथा आ गया। काट कर लिखो कहां पर? सूरह आराफ, सूरह आराफ के अंदर कहते हैं काट कर लिखो अम्मानुहु। ये पूरा लफ्ज कुरानी इक़ताउ, ये है कहां पे है? सूरह आराफ के अंदर रुकू नंबर 21 के अंदर। आगे 5वां लफ्ज आ गया मिन मा, कि कुरान करीम में मिम्मा बहुत लिखा हुआ है, लेकिन उन्होंने बता दिया है कि मिन को मा से जुदा करके हमने कहाँ लिखना है। मिन को मा से, अतः सूरह रूम और सूरह अन्निसा, इनको फरमाते हैं अलहदा करके लिखो अम्मानुहु। अच्छा, मिम, अच्छा
مما سورہ روم میں اور سورہ النساء میں، ان دو کو کاٹ کر لکھنا ہے۔ اور جو من ما سورہ منافقین میں ہے اس کے اندر اختلاف ہے، یہ آ گیا لفظ جو ہے چھٹا، پانچواں تھا من، چھٹا آ گیا، یہ ہے تو یہ بھی من ہی، لیکن اس میں اختلاف ہے جو سورہ منافقین میں ہے کہ ما جو ہے یہ من کے مما ہے یا من ما ہے سورہ منافقین۔ یہ دیکھیے، یہ نیچے پڑھی ادھر ترجمہ، اور اب مانو سورہ اعراف رکوع نمبر 21 کو قطع کر کے لکھو، پڑھیے ذرا۔ اعراف نوحو یعنی اعراف رکوع نمبر 21 کو قطع کر کے لکھو، اور یعنی قطع کر کے لکھ مما کو سورہ روم یعنی رکوع نمبر 4 میں، اور سورہ نساء یعنی رکوع نمبر 4 میں ثابت ہوا ہے، یہ علیحدہ کر کے لکھنا ثابت ہے۔ اور آگے اختلاف ہے سورہ منافقین میں رکوع نمبر 2، سورہ منافقین رکوع نمبر 2 والے مما میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ یہاں تک ہو گئے، کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ اچھا جی، کہ 6 ہو گئے؟ ہاں یہ 6 ہو گئے جی۔ اچھا، اب آگے جی کہتے ہیں قطع کر کے لکھ ام کو من سے، قطع کر کے لکھ ام کو من سے، یہ ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فنہارت، 11واں پارہ ہے۔ یہ ام علیحدہ ہے، من علیحدہ ہے، سورہ توبہ رکوع نمبر 13 کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ الحمدللہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں، 4 اشعار پڑھے ہیں، باقی اگلے 4 اشعار کل پڑھیں گے۔ آپ اسی کی طرح دیکھ کر نہ ذرا اپنے قرآن کریم کے اوپر بھی ذرا اس کو حاجی صاحب آپ غور کر لیں، تاکہ وہاں پر شرح صدر ہو جاتی ہے۔ پڑھیے جا شعر اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیے ذرا۔ وَعَرِفْ لِمَقْطُوعٍ، قاری صاحب یہ پہلے سورہ منافقین میں اختلاف ہے کہ ملا کر بھی لکھا ہے اور یا الگ؟ ہاں جی، اچھا یہ پڑھیے شعر، تو پھر ترجمہ بھی پڑھیے جی۔ وَعَرِفْ لِمَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ وَطَا فی مصحف الامام فیما قد اتا، یہ نیچے سے پڑھیے ترجمہ۔ اور پہچان تو مقطوع اور موصول اور تائے تانیث کو مصحف عثمانی میں جیسا کہ با تحقیق آیا ہے۔ اگلا شعر پڑھیے جی۔ فَقْطَعْ بِعَشْرِ کلمات اللہ ملجأ ولا الہ الا، جی بس قطع کر کے لکھ 10 کلمات میں اللہ کو، نمبر 1 ملجأ سورہ توبہ رکوع نمبر 14 کے ساتھ، نمبر 2 اور لا الہ الا یعنی ہود رکوع سورہ ہود رکوع نمبر 2، انبیاء رکوع نمبر سورہ انبیاء رکوع نمبر 6 کے ساتھ۔ جی آگے پڑھیے جی۔ وَتَعْبُدُوا یاسین ثانی ہود لا یشرکنا تشرک یدخلن تعلو علی، نمبر 3 اور لا تعبدوا کے ساتھ یاسین، سورہ یاسین، سورہ یاسین یعنی رکوع نمبر 4 میں، اور نمبر 4 اور دوسرے لا تعبدوا کے ساتھ سورہ ہود یعنی رکوع نمبر 3 میں، نمبر 5 اور لا یشرکنا یشرکنا ممتحنہ سورہ ممتحنہ رکوع نمبر 2 کے ساتھ، آگے نمبر 6 لا تشرک سورہ الحج رکوع نمبر 2 کے ساتھ، نمبر 7 اور لا یدخلنہا سورہ نون رکوع نمبر 1 کے ساتھ، نمبر 8 اور لا تعلو علی سورہ دخان رکوع نمبر 1 کے ساتھ۔ اللہ یقول لا اقول اما بالرعد والمفتوح صل واما، نمبر 9
اور لا یقولو سورہ اعراف رکوع نمبر 21 نمبر 10، اور لا اقولو یعنی اعراف سورہ اعراف رکوع نمبر 13 کے ساتھ، اور قطع کر کے لکھ اما کو سورہ رعد رکوع نمبر 6 میں، اور اما مفتوح کو یعنی ہر جگہ ملا کر اما یہاں لکھا نہیں، انہوں نے کہا کہ اما جہاں بھی یہ ہے نا اوپر یہ اما زبر والے کو ہر جگہ ملا کر لکھنا ہے، اس میں نون نہیں ہے، اور کاٹ کر لکھ اما کو، اور اما قطع کر کے لکھ اما کو، اور قطع کر کے لکھ اما۔ آگے پڑھیے ترجمہ۔ نو جی ترجمہ پڑھیں۔ نُحُقْطَعُوا مِمَّا بِرُومٍ وَالنِّسَاءِ نُحُقْطَعُوا مِمَّا بِرُومٍ وَالنِّسَاءِ خُلْفُ الْمُنَافِقِينَ أَمَّنْ أَسَّسَا۔ جی قطع کر کر لکھ، وہ آگا نا، قطع کر کر لکھ اما کو نحو کے ساتھ۔ جی اما کو نحو سورہ اعراف رکوع نمبر 21 کو قطع کر کے لکھو، اور یعنی قطع کر کے لکھ مما کو سورہ روم رکوع نمبر 4 میں، اور سورہ نساء رکوع نمبر 4 میں، اور ثابت ہوا ہے اور اختلاف ہے سورہ منافقین میں رکوع نمبر 2 والے مما میں، رکوع نمبر 2 والے مما میں، اور قطع کر کے لکھ امن اسسا سورہ توبہ رکوع نمبر 13 کو۔ بس جی ماشاءاللہ۔ چلو آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی آمد اور میری یہ کوشش قبول اور منظور فرمائے، اور میرے دوستوں کو اس سے نفع مند دوستوں کے لیے فرمائے اللہ تبارک و تعالی۔ دوستوں سے دعا ہے کہ جب سبق سنیں تو ہماری سلامتی ایمان کے لیے، بخشش کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔